Ask Mufti Tariq Masoud. سی فوڈ حلال و حرام کی تفصیل. سی فوڈ میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام؟ بنت حوا نے پوچھا ہے. سمندری مخلوق میں جمہور کے نزدیک تو سب کچھ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں دونوں نے امام حنیفہ سے اختلاف کیا. یہ تینوں استاد شاگرد تھے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام علماء حنفیہ متفق ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق وہ جائز نہیں ہے. جو دیگر حضرات ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحری وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، یہ تمہارے کھانے کے طور پر اور مسافروں کے لیے. اس آیت سے استدلال کیا ہے بہت سے حضرات نے. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی چونکہ شافعی مسلک کے ہی زیادہ قریب ہیں اور ان کے اصول وہی ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لینا یا ظاہر آیت کو لینا، تو ان حضرات نے جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا عرب ملکوں میں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ احل لکم صید البحری، کہ سمندر کا شکار ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. تو سمندر کے شکار میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ جاتا ہے. جو حنفیہ کی دلیل ہے وہ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے. اس کا وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حالت حرم میں خشکی کا حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام کی پابندیاں وہ سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی. جیسے آپ خشکی میں جب شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں تو آپ پر اس کا کفارہ لازم آتا ہے، تو سمندر کا شکار پہ کفارہ لازم نہیں آتا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ احرام کی متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. رہا مسئلہ کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں پھر کس دلیل سے امام ابو حنیفہ نے ان کو ناجائز کہا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے. اب جو خبائث ہے، اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں یعنی اگر حلال ہونے کا فتویٰ بھی دے گا تو کھائے گا نہیں وہ اس کو. سمندر میں تو سمندری مینڈک بھی ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا ہے سمندر سے، تو بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جن کی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو خبائث جو ہے نا، خبائث وہ تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر ہم سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھائی اس میں تو پھر سمندری مینڈک بھی آئیں گے اور اس میں تو بہت ساری گند بلا اس میں چیزیں بھی آئیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز خبائث سے خارج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خبیث اس چیز کو کہا جائے گا جس کو حدیث میں خبیث کہا گیا ہو، یہ بات بھی غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ بھی خبیث سمجھتے ہیں، ہم بھی خبیث سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کو خبیث نہیں کہا گیا بلکہ حدیث اس سے خاموش ہے. مثال کے طور پر عرب علماء یہ جو منی ہے اس کو پاک کہتے ہیں، حرام یعنی ناپاک نہیں کہتے، مگر اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ خبائث میں ہے، یعنی سلیم الطبع انسان اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ عرف سے بھی بہت سی چیزوں کا خبیث ہونا پتہ چلتا ہے. اب مچھلی کو کیوں مستثنیٰ کیا گیا، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اچھا، مردار بھی قرآن کے مطابق حرام ہے، جتنے بھی مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، یعنی جو مردار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، جانور ذبح کر کے کھانا پڑے گا. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ تو سب مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی جاتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا. اس سے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. السمکو، ایک مچھلی ہے جو مردہ ہونے کے باوجود حلال ہے، وہ ذبح نہیں کی جاتی، اور ایک ٹڈی ہے. ٹڈی ایک مخصوص چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے.
تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا, اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے. تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنیٰ کیا گیا ہے, صرف مچھلی اور اس کو ٹڈی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں, وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا مسلک اس بارے میں بہت مضبوط ہے. اور یہی بات پھر آ جاتی ہے جھینگے کی بھی, کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں. تو فقہ حنفی میں جھینگا بھی ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جب حلال ہے تو مچھلی یا تو ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں ہے, یا ہم عرف سے پوچھیں گے. تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جھینگا کا مچھلی سے دور دور تک مچھلی کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. آپ اگر کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ اور وہ جھینگا اٹھا کے لے آئیں, آپ کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے اس کو. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, تو وہ جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی. ہمارے بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے, اور انہوں نے لغت سے استدلال کیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں جھینگا کو جھینگا مچھلی لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں, اکابر ہیں. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا یوسف جھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا ڈکشنری سے, کہ لغت میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے, تو فرمائے ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے. اس لیے کہ لغت میں اگر کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جائے لیکن لوگ اس کو وہ سمجھتے نہ ہوں, تو وہ پھر اس چیز میں داخل نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے سمندری گھوڑا, اب ایک خاص قسم کا سمندر میں ایک جانور ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے, تو نام تو اس کو گھوڑے کا دیا مگر اس پہ گھوڑے کے حکام جاری نہیں ہوں گے, اس لیے کہ لوگ اس کو گھوڑا سمجھتے نہیں ہیں. تو جھینگا نہ میڈیکلی مچھلی سے کچھ میچ کرتا ہے. ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی گدھے کو اگر انسان کہہ دیا جائے نا تو یہ میڈیکلی اتنا عجیب نہیں ہے, کیونکہ گدھے کے بہت سارے پارٹس انسان سے ملتے ہیں. اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, اس میں پورا وہی تقریباً وہی سسٹم ہے جو انسان کا ہوتا ہے. لیکن جھینگے کو مچھلی کہہ دینا, میڈیکل سائنس بالکل اس کی نفی کرتی ہے کہ جھینگا مچھلی کی دور دور تک بھی کسی قسم میں داخل نہیں ہے. تو اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو حضرت اقدس مولانا یوسف جھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی, وہ زیادہ مضبوط ہے. اس بیس پر جھینگے سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جھینگے کے جواز کا کوئی معتدل عالم, کوئی بڑے عالم فتویٰ دیتے ہیں تو ان پہ بہرحال وہ بڑے بزرگ ہیں, رائے کا اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہا ہے. تو لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اللہ نے چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں, مچھلیوں کی اتنی ساری قسم ہے, تو آپ ان چیزوں کو کھاؤ نا جو مچھلیاں ہی سینکڑوں اقسام کی اللہ نے پیدا کی ہیں. تو آپ کیوں جھینگے کی طرف جا رہے ہو جو اختلافی چیز ہے؟ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ اگر مچھلی نہیں مل رہی آپ کو, یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو اور کھانے کو ترس رہے ہو, تو ٹھیک ہے پھر چلیں جھینگا کھا لیں آپ. لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوموں کو جھینگا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے, جو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جھینگا آج سے نہیں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے, تو علماء خود ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی قوم سے عادت چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہے. تو پھر اس میں یعنی لچک پیدا ہو جاتی ہے مسئلے میں. تو چونکہ باقی ائمہ کرام امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل جھینگے کے جواز کے قائل ہیں, تو پھر ایسی قوم جن کی گھٹی میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے تو پھر ان کے لیے گنجائش کا فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ان سے عادت چھڑوانا بہرحال بہت مشکل کام ہے. اور جھینگے کا جو جائز یا ناجائز ہونا وہ اختلافی ہے. تو اختلاف جب کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو یعنی حرج سے بچانے کے لیے پھر اس میں گنجائش کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے پورے خاندانوں میں ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے, احتیاط تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی چھوڑتے تو وہ اس معاملے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ کو فالو کر لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ تو تھا جھینگے کا مسئلہ. لیکن جھینگے کا بزنس اور کاروبار بہرحال جائز ہے. اس کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ناجائز کاروبار وہی ہوتا ہے کسی یعنی چیز کو بیچنا جب اس کے ناجائز ہونے پر ائمہ کرام کا اتفاق ہو جائے, پھر اس کا بزنس ناجائز ہوتا ہے. تو کھانے میں تو احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, لیکن بزنس جھینگے کا بہرحال اس کو علماء جائز قرار دیتے ہیں, کیونکہ باقی تین ائمہ جو اہل سنت والجماعت ہی کے ائمہ کرام ہیں, امام احمد, امام مالک اور امام شافعی, وہ چونکہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو کیونکہ عالم اسلام میں یہ مسئلہ اتفاقی نہیں ہے, تو اس لیے بزنس کی اس میں گنجائش ہے اور بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں ایک آخری بات میں یہ بھی بیان کرتا چلوں, بعض حضرات نے
جن کو کام ہی نیگیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے، انہوں نے بیٹھ کے بھی ماضی قریب میں کلپ بنایا اور کہا کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں ناجائز ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ووٹ پٹانگ فضولیات شروع کر دیں. اور دیکھو فقہ، اور لوگ بھی نیچے کمنٹس کر رہے تھے کہ دیکھو یار فقہ حنفی کیسی الٹی الٹی باتیں سکھا رہا ہے، ویل مچھلی کو ناجائز کہہ دیا حالانکہ وہ تو مچھلی ہے. اور پھر دلیل دی ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں جو ایک بہت بڑی مچھلی سمندر نے اٹھا کے پھینک دی تھی جس کو عنبر کہا جاتا ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی، وہ تو ویل مچھلی لگ رہی تھی، وہ جب صحابہ نے کھائی ہے تو حنفی کون ہوتے ہیں، ایک چیز جب صحابہ نے کھائی ہے تو حنفی اس کو ناجائز قرار دیں. تو اس قسم کے فتنہ پرستوں سے آپ بچیں، اس لیے کہ ویل مچھلی جب مچھلی ہے تو وہ جائز ہے. تو یہ پوری بحث کی بنیادی غلط چیز پہ قائم کی ہوئی ہے، اور حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو یہ تقریریں سنتے ہیں اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے بھی یا نہیں. مثلاً انہی محترم نے ایک کلپ بنایا ہے کہ امام حنیفہ کے بہت سے مسائل قرآن کے خلاف ہیں اور فقہ حنفی میں پھر بھی ان کو فالو کیا جاتا ہے. پھر یہ دلیل دی ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو فالو کیا، قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا. حالانکہ یہاں حنفیوں نے امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے. حنفیوں کے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ عورت بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی. باقی امام حنیفہ نے 2.5 سال کا فتویٰ کیوں دیا، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ بھی موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا، بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ سب فتنہ پرست لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حنفی کر کیا رہے ہیں، حنفیوں کا فتویٰ کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، خود بخود الزام لگا دیتے ہیں اور تھوپ کے پھر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور نیچے کمنٹس پڑھنے والے ان کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ان کے الزامات کو بھی درست مان رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں، فقہا کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورے فتنے کے پلندے ہیں. تو ویل مچھلی امام حنیفہ کے یہاں بھی جائز ہے کیونکہ مچھلی ہے. اب مچھلی کے چھوٹے بڑے ہونے سے یا وہ دودھ پلانے والی ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ مچھلی مان لیا ہم نے اس کو تو پھر وہ حلال ہو گئی. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احلت لنا میتتان، اللہ نے ہمارے لیے 2 مرداروں کو حلال کر دیا، السمک مچھلی، والجراد اور ٹڈی. اور ایک آخری دلیل میں یہ بھی دوں گا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سمندر کی مخلوق کھانا جائز ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ کسی ایک صحابی سے یا تابعی سے کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ جنہوں نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز کھائی ہو. ہمیں صحابہ کی سیرت میں بہت ملتا ہے مچھلی کا کھانے کا تذکرہ، اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اور تستخرجون منہ لحما طریا، کہ تم اس سے پاکیزہ گوشت نکالتے ہو اور تر گوشت نکالتے ہو. تو علماء نے اس کا مصداق مچھلی ہی کو قرار دیا کیونکہ صحابہ مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین. تو ہمیں اسلاف سے کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو. اسلاف سے میری مراد یہاں صحابہ اور تابعین ہیں. تو اگر مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں سمندر کی حلال ہوتیں تو پھر یہ اتنے سارے جو صحابہ تابعین سے کوئی روایت تو ہمیں ملتی نا، بلکہ وافر مقدار میں ملتی کہ بھئی کیکڑے بھی کھائے جا رہے تھے اور جناب فلاں چیز بھی کھائی جا رہی تھی. تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا اس بارے میں، حالانکہ عرب تو 3 طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے. تو اس لیے میں دوسرے ائمہ کی رائے کا بہت احترام کرتا ہوں. شافعی فقہ وہ بھی قرآن و سنت ہی کی تشریح ہے، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. تو ان تمام حضرات ائمہ کے احترام کے باوجود صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ جس طرح سے امام حنیفہ پر اس مسئلے میں اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس پورے دلائل ہوتے نہیں ہیں تو آپ نے ایک رائے سنی ہوتی ہے اور دوسرے فقہا کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اس روش کو بہرحال بدلنے کی ضرورت ہے. کیا یوٹیوب پر خواتین کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ آسک مفتی طارق مسعود.